بعض لوگوں کو اس طرح کی باتیں کو پرانا اسلام لگتی ہیں، وہ کوئی نیا اسلام چاہتے ہیں، تو کیا کوئی نئے اسلام کا تصور ہے؟ نئے اسلام کا تصور تو ہرگز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ایک اور چیز ایک کے اعتبار سے ایک جملہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی جدید اسلام کا لفظ تو غلط ہو جائے گا اس میں، کیونکہ جدید اسلام کا مطلب تو ایک نیا اسلام ہی ہوگا نا۔ جدید کا مطلب نیا ہوتا ہے، اس کا مطلب نیا اسلام، تو نیا اسلام تو ایک سراسر غلط بات ہے۔ بلکہ حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو مجددین کا سلسلہ رکھا ہے وہ ہے اس لیے کہ جو پرانا اسلام ہے وہ دوبارہ اس کو صاف کر کے پیش کر دے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں یہ فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے آخر میں ایک بندہ بھیجے گا، یا اللہ تعالیٰ ایسوں کو بھیجے گا من یجدد لہا دینہا، جو ان کے لیے ان کے دین کو دوبارہ جدید کر دیں گے۔ اور اس جدید سے مراد ہے کہ جو اصل دین ہے وہ اسی کو دوبارہ صاف ستھرا کر کے پیش کر دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ 100 سال کے بعد نیا دین آ جایا کرے گا، تو ایسا آج تک نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا، اور اگر ہوگا تو غلط ہوگا۔ اچھا، اب یہ بات کہ جدید اسلام، دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اسلام کو جدید انداز میں پیش کرنا۔ اگر اسلام کو جدید انداز میں پیش کرنا مراد ہے تو وہ ویلکم، موسٹ اپریشیٹڈ، کہ بہت اچھی بات ہے، اسلام کو جدید انداز میں پیش کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہا ہے، پیش کیا جانا چاہیے۔ پہلے شروع کے اندر قرآن پاک کی جو عربی کی فصاحت و بلاغت ہے، تو اسی کے ذریعے سب سے پہلے چیلنج کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کے علماء نے اس کے اندر مزید اور انداز کے اندر بھی دلائل دینا شروع کر دیے۔ اب آج کے زمانے میں اگر کوئی اسلام کی حقانیت پہ یوں دلائل دیتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیات سے حقیقتاً صحیح استدلال کرتے ہوئے یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو سماجیات کے بارے میں قرآن نے کتنے خوبصورت اصول دیے ہیں، نفسیات کے بارے میں کتنے خوبصورت اصول دیے ہیں، معاشرت کے بارے میں کتنے اچھے اصول دیے ہیں، فیملی لائف کے بارے میں کتنے اچھے اصول دیے ہیں، کاروبار کے بارے میں اسلام نے کتنے اچھے اصول دیے ہیں۔ اب جدید دور میں جو صحیح رجحانات ہیں، باطل رجحانات نہیں، جو صحیح رجحانات اور صحیح اصول آج جو لوگوں نے اپنے اعتبار سے انوینٹ کیے ہیں یا ڈسکور کیے ہیں، ان کو وہ قرآن کی روشنی کے اندر دکھا دیتا ہے کہ دیکھیں آپ جو چیز آج کہہ رہے ہیں، قرآن مجید نے اسی چیز کو 1400 سال پہلے بیان کر دیا کہ یہ طریقہ کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک میں عرض کرتا ہوں کہ ایک عام سی چیز ہے، آج کل پازیٹیو تھنکنگ جو ہے اس کے اوپر اتنا زور ہے، ہزاروں کتابیں لکھی جاتی ہیں، لاکھوں آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، اور لاکھوں لوگوں کا روزگار اس کے اوپر چل رہا ہے نا۔ وہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ پازیٹیو تھنکنگ کا نام لے کے اسی کے وہ چارٹ واٹ بنا کے تو وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اس کے اوپر کماتے ہیں اور اچھی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ خیر، تو اب یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے کہ کسی شے کو تم ناپسند جانو، ناپسند سمجھو، ناپسند کرو، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ، بہت خوب، لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، بہت خوب۔ تو لہذا جو بہتری کا پہلو ہے اس پہ نظر رکھو، پازیٹیو تھنکنگ، جو پازیٹیو پہلو ہے اس کا اسے نظر میں رکھو، جو نیگیٹو اس کی سائڈ ہے اس کو تم صرف نظر کر۔ ٹھیک، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی صفت بری لگے کہ بھئی اس کے اندر یہ خامی ہے، یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، تو فرمایا کہ اس میں کوئی اچھائی بھی تو ہوگی۔ اللہ، ٹھیک ہے، تو جو بیوی میں اچھائی ہے اس پہ غور کر لو، اور جو کمی کوتاہی نظر آ رہی ہے اس کو صرف نظر کر دو۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ وہی تھا کہ دو چیزیں تھی، لیکن اس کا جو پازیٹیو اسپیکٹ ہے، جو مثبت پہلو ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھنے کا فرما دیا۔ تو اب اگر قرآن و حدیث کی جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں ہیں، اگر کوئی ان کو سامنے رکھ کر ایک اسلام کی حقانیت بیان کرتا ہے کہ دیکھیں جو آج آپ فلاں 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 ماہر نفسیات اور سائیکالوجسٹ اور موٹیویشنل سپیکرز کی چیزیں آپ لے کے آتے ہیں، یہ ہمارے دین نے پہلے سکھائی ہوئی ہیں، تو لازمی بات ہے کہ جو اس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان میں بڑا اثر ہوتا ہے، یار واقعی زبردست چیز ہے۔ اچھا، اسی طرح آج کے اسی نفسیات کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، نفسیات نہیں، مینجمنٹ کے حوالے سے یہ چیز ہے، مینجمنٹ کا آج کا سب سے بنیادی اصول ہے ٹائم مینجمنٹ۔ ٹھیک ہے، کہ آپ وقت کی پابندی کریں گے تو آپ بہت سارے کام کر پائیں گے، ورنہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سبحان اللہ، نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا وقت سے آگے پیچھے نہیں کرنی، وقت کے اوپر پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں فکس کیے ہیں، ٹھیک ہے، لہذا ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ بعد نہیں کر سکتے، اسے فکس ٹائم میں کرنا ہے۔
تو یہ جو ٹائم کو ایک طے کر دیا کہ اسی ٹائم کے اندر یہ کام کرنا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو دوسری طرف بندے کو یہ سوچ بھی دیتی ہے کہ اگر وہ اپنی بقیہ چیزوں کو بھی ایسے ہی مینج کرتا ہے اور ان کا وقت ایک فکس کرتا ہے اور اسی کے مطابق کام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بیٹر ہوگا، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ چند ایک مثالیں اور اس طرح کے بہت سارے، تو یہ سائیکالوجی کے اعتبار سے، سیلف ہیلپ کے اعتبار سے یہ ایک گائیڈنس ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص وہ معاشرت کے حوالے سے قرآن کی آیتیں لیتا ہے، وہ سماجیات کے حوالے سے قرآن کی آیتیں لیتا ہے، وہ فیملی کے حوالے سے قرآن کی آیتیں لیتا ہے اور ان کی یا سائنس کے اعتبار سے کہ سائنس تو قرآن پاک کے اندر بکثرت سائنسی چیزوں کے حوالے سے غور و فکر کا فرمایا گیا۔ اب اس طرح کے دلائل اگر لے کے آتا ہے اور ان کے ذریعے اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتا ہے تو بہت خوبصورت بات ہے۔ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے سے وہ ایک چل بھی رہی ہے، وہ میتھ کی ایک فارمولہ جو ہے، مختلف جو فیگرز کا فارمولہ ہے اس کے اعتبار سے نا کہ قرآن پاک کی حقانیت سے ثابت ہوتی۔ اب اگر ایسی چیزیں کوئی لاتا ہے تو یہ ٹھیک ہے، بہت اچھے انداز میں قرآن کی حقانیت، لیکن اسے جدید اسلام نہیں کہا جائے گا، اس کو اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کا، اسلام کو پیش کرنے کا جدید انداز کہا جائے گا۔ دا ماڈرن میتھڈ آف پریزنٹیشن آف اسلام، یہ اس میں آ جائے گا۔ جدید اسلام کے جناب اسلام ہی بدل کے کچھ کا کچھ کر دیا جائے، جیسے ایک عرصے سے جناب وہ بیچارے نئے نئے مجتہدین لگے ہوئے ہیں، تو اس کا کوئی اسلام کے اندر تصور نہیں، یہ غلط۔